اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حدیث کی تعریف ہم دیکھ لیں۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من فعل او عمل او تقریر، ان تین طرح کی باتوں کو حدیث کہا گیا ہے۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو، بتایا ہو۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہو، کوئی عمل، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور سفر میں جانا، جو بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، یہ بھی ہمارے لیے حدیث ہے۔ اور تیسری جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے حدیث کی تعریف کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایسا عمل یا ایسا کام جس کو صحابہ نے کیا، صحابہ کو کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خاموشی اختیار کی، اس کو رد نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، اس سے منع نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی تو ذمہ داری لی، تو کیا کہیں حدیث کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہم کو ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، من و عن احادیث شریفہ کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ بڑا تعجب خیز معاملہ ہے وہ لوگ جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، منکرین حدیث کے دائرے میں شمار ہو جاتے ہیں، یا اہل الکتاب یعنی اہل القرآن کے اندر اپنا شمار کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حدیث کی ذمہ داری نہیں لی ہے، اسی لیے ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایسے لوگوں سے سابقہ ہو جائے، ایسے لوگوں سے ملاقات ہو جائے یا کبھی تبادلہ خیال ہو تو ان سے یہ سوال کریں۔ اہل علم نے اپنی کتابوں میں سوالات کو نقل کیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ان سے سوال کریں کہ یہ کہاں پر ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ وہ ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حدیث کی نہیں لی ہے، اسی لیے ہم صرف قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ جب بطور دلیل ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے جس بات پہ تم یہ کہتے ہو کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو، ذکر کو اتارا ہے اور اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کا جواب ہے، اسی آیت مبارکہ کے اندر جو اہل قرآن ہیں ان کا جواب ہے، اسی آیت مبارکہ کے اندر حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری کا ذکر ہم کو ملتا ہے۔ آئیے یہی آیت پر، انہی کے دلیل پر غور تدبر کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر، لفظ ذکر آیا ہے، الف لام ذال کاف را، الذکر لفظ آیا ہے، اس سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح بہت سارے مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ الذکر سے مراد وحی ہے، واوحا یا وحی، وہ وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے وحی کو اتارا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ قرآن نہیں ہے بلکہ الذکر ہے، اور ذکر سے مراد وحی ہے، اور وحی کے سلسلے میں تمام اہل علم جانتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہوا کرتی ہے، ایک وحی متلو اور دوسری وحی غیر متلو۔ وحی متلو سے مراد قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی غیر متلو سے مراد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا یہ آیت مبارکہ کے ذریعے کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، وہی آیت اس کے لیے جواب ہے کہ اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حدیث کا ذکر کیا ہے، اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں قرآن و حدیث جو اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی اساس ہے۔ اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کو پرکھنا ہے، اسلام کو جاننا ہے تو مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کو دیکھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، پہلی آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن
قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ حدیث کی بھی ذمہ داری لی ہے، جس کو الذکر کہا گیا ہے۔ وہی مطلوع وہی غیر مطلوع، ممکن ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا